چلو بچوں، اب ہم جماعت پنجوم کی حمد نمبر 1 پڑھیں گے۔ بچوں، جس نظم میں خدا تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ بچوں، اس حمد کے شاعر ہیں ڈاکٹر محبوب راہی۔ بچوں، ان کی پیدائش 20 جون 1939 میں ہوئی۔ ڈاکٹر محبوب راہی اردو کے مشہور شاعر ہیں۔ وہ ضلع بلڈانہ کے ماٹر گاؤں خرد میں پیدا ہوئے۔ ان کی شاعری اور تنقید کے علاوہ بچوں کے لیے نظموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ادب اطفال میں ان کی خدمات پر ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے انہیں انعام سے نوازا ہے۔ حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں۔ شاعر نے اس نظم میں خدا کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو بچوں، چلو اب ہم حمد پڑھیں گے۔ اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، اے جہاں بھر کے پالنے والے، جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں، یہ زمین آسمان تیرے ہیں، یعنی دونوں جہان تیرے ہیں۔ تو نگہباں ہے پاس باتو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے، تو نگہباں ہے پاس باتو ہے، اے خدا سب پہ مہرباں تو ہے۔ سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے، یہ ہوا تیرے دم سے چلتی ہے، حکم سے تیرے رت بدلتی ہے، خالق بحر وہ بر ہے تو یا رب، مالک خشک وہ تر ہے تو یا رب، خالق بحر وہ بر ہے تو یا رب،
مالی کے خشک وہ تر ہے تو یا رب، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، سب کو حاصل ہے نعمتیں تیری، عام ہے سب پہ رحمتیں تیری، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے، تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ تو اب ہماری حمد ختم ہو چکی ہے بچوں، اسے آپ کو سننا ہے اور سن کر دہرانا ہے تاکہ آپ کو یہ حمد یاد ہو جائے اور ہماری زبان پر ہمیشہ خدا کی نعمتوں کا ذکر رہے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ بچوں، اب ہم نظم میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ جان مٹی میں ڈالنے والے، یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بے شمار چیزیں پیدا کی ہے۔ اللہ نے انسان کو بھی مٹی ہی سے پیدا کیا ہے۔ نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ پاسبان، دیکھ بھال کرنے والا۔ صحرا، ریگستان۔ تذکرہ، ذکر۔ رت، موسم۔ جلانا، زندگی دینا۔ حکمرانی، حکومت۔ تیرے دم سے، تیری وجہ سے۔ خالق بحر و بر، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا۔ مالک خشک و تر، ہر چیز کا مالک۔ باقی، ہمیشہ رہنے والا۔ فانی، فنا ہونے والا، ختم ہو جانے والا۔ تو بچوں، اب ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی معلوم کر لیے ہیں۔ بچوں، اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے جہان کا پالنے والا کسے کہا ہے؟ جواب ہے، شاعر نے جہان کا پالنے والا خدا کو کہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دونوں جہان سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب ہے، دونوں جہان سے شاعر کی مراد دنیا اور آخرت ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، صبح و شام کس کا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، صبح و شام خدا کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، وہ مصرع لکھیے جس میں زندگی اور موت کی طرف اشارہ ہے۔ پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے۔ دوسرا ہے، نظم کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ بچوں، ہمیں یہاں پر 3 مصرے دیے گئے ہیں، انہیں ہمیں مکمل کرنا ہے۔ بچوں، تو اب ہم نظم کی مدد سے یہ مصرے مکمل کریں گے۔ پہلا مصرع ہے، سب کے ہونٹوں پہ نام ہے تیرا، تذکرہ صبح و شام ہے تیرا۔ بچوں، پہلے مصرے کی پہلی خالی جگہ میں آئے گا ہونٹوں اور پہلے مصرے کی دوسری خالی جگہ میں آئے گا تذکرہ۔
دوسرا مصرع ہے ذرے ذرے پہ اختیار تیرا، فضل ہے سب پہ بے شمار تیرا۔ بچوں دوسرے مصرعے کی پہلی خالی جگہ میں آئے گا اختیار اور دوسرے مصرعے کی دوسری خالی جگہ میں آئے گا بے شمار۔ تیسرا مصرع ہے تیری ہر شے پہ حکمرانی ہے، تو ہے باقی ہر ایک فانی ہے۔ بچوں تیسرے مصرعے کی پہلی خالی جگہ میں آئے گا حکمرانی اور تیسرے مصرعے کی دوسری خالی جگہ میں آئے گا فانی۔ تیسرا ہے بچوں اپنے دوست سے بات چیت کیجیے۔ بچوں پہلا ہے اللہ نے ہمیں کون سی نعمتیں عطا کی ہے، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی رحمتیں ہے جو سب کے لیے عام ہیں۔ تو بچوں آپ کو اپنے دوستوں سے بات چیت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی رحمتیں دی ہے ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بتانا ہے۔ بچوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، زمین، آسمان، پھول، ہوائیں اور صحرا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو بچوں آپ کو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتانا ہے۔ چوتھا ہے غور کر کے بتائیے۔ بچوں اللہ تعالیٰ مٹی سے کون کون سی چیزیں پیدا کرتا ہے؟ بچوں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بے شمار چیزیں پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مٹی ہی سے پیدا کیا ہے۔ بچوں ایک سرگرمی ہے جو آپ کو گھر پر کرنا ہے۔ بچوں یہ حمد اپنے بھائی بہن یا دوست کو پڑھ کر سنانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ حمد یاد ہوئی ہے یا نہیں۔